السلام علیکم کلاس. اچھا، پچھلی کلاس میں آپ نے شاعر علامہ اقبال کی تعارف کی کلام کی خصوصیات تحریر کی تھی. آج ہم کلاس نظم دنیا اسلام کا مرکزی خیال لکھیں گے. اچھا، پچھلی مرتبہ میں نے کیا تھا، آپ کو کاپی کے ساتھ میں ڈکٹیٹ بھی کرتی گئی تھی اور کاپی کا کلپ بھی بھیجا تھا. کبھی بھی میں ویسے ہی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ ہیڈنگ دیجیے کاپی پہ، نظم دنیا اسلام لکھیے، مرکزی خیال کی ہیڈنگ دیجیے. اور اب میں آپ کو ڈکٹیٹ کرواؤں گی مرکزی خیال. ہر لائن کو میں 2 دفعہ پڑھوں گی اور آپ اس کو سمجھ کر لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا ایک کلپ بھی بھیجوں گی. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم لکھنے جا رہے ہیں مرکزی خیال. اچھا، مرکزی خیال کی آپ نے ہیڈنگ دے دی ہے. اب میں مرکزی خیال کا کلپ آپ کے پاس آ گیا ہے، میں ساتھ میں ریڈ بھی کر رہی ہوں، آپ نے سمجھ کے لکھنا ہے. مندرجہ بالا نظم میں علامہ اقبال مسلمان قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں. مندرجہ بالا نظم میں علامہ اقبال مسلمان قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مغرب کی اندھی تقلید کر کے ہم نے مسلم قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہر طرف طاغوتی قوتیں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں. ہم فرقہ بندی کا شکار ہیں. بچوں، تفرقہ مت لکھیے گا، فرقہ بندی لکھیے گا. ہم فرقہ بندی کا شکار ہیں اور اتحاد کا سبق بھول چکے ہیں. اگر جلد ہی ہم نے قرآن و حدیث پر دوبارہ عمل کرنا شروع نہیں کیا اور آپس میں اتحاد اور نظم و ضبط کو قائم نہیں کیا تو مسلمان جلد ہی راستے کی دھول کی طرح ہو جائیں گے. اچھا، اب اگلی ہیڈنگ دیجیے خلاصے کی. ٹھیک ہے، خلاصہ کلپ آپ کے پاس آ گیا ہے، میں ریڈ بھی کر رہی ہوں. علامہ اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مجھے ترکوں اور عربوں کی کامیابی اور فتوحات کی داستان نہ سناؤ. میں مسلمانوں کی ایک ایک دکھ اور غم اور خوشیوں سے واقف ہوں. مسلمانوں نے احساس کمتری سے مغلوب ہو کر مغرب کی اندھی تقلید کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آج کل یہودی، انگریز اور دوسری کافر اقوام اور مسلمانوں کا خون یوں بہاتی ہیں جیسے پانی. بحیثیت مجموعی مسلمان پریشان تو ہیں، مگر اس بات اور اس راز کی تہ تک نہیں پہنچ سکا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ راز صرف مسلم قوم کے اتحاد میں چھپا ہوا ہے اور مشرق کے مسلمان اب تک اس واضح نقطے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب اگلی لائن لکھیے. علامہ اقبال دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اسلام، حرم اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں، اور اگر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا اور رنگ و نسل اور خون کی وجہ سے تقسیم ہوتے رہے تو مٹ جائیں گے. تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہو چکا ہے. ترک اور عرب ایک عرصے تک عروج پر رہنے کے بعد زوال پذیر ہو گئے. اگر مسلمان مذہب سے زیادہ اپنی نسل اور قوم کو ترجیح دیں گے تو کفر اور الحاد کی طاقتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی. اچھا کلاس، اسٹاپ رائٹنگ. آپ نے مرکزی خیال بھی لکھ لیا، خلاصہ بھی.
اب تھوڑا سا آپ نے صرف سننا ہے، مجھے توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تاکہ آپ کو جو لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں بھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان قوم کو علامہ اقبال نے اس نظم میں کس کا درس دیا ہے؟ اتحاد کا درس دیا ہے۔ اور دوسرے کس بات کی جو انہوں نے نصیحت کی ہے، تنقید کی ہے، کہ مغرب کی اندھی تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید سے مراد دیکھنا، دیکھا دیکھی کرنا، ان کی نقل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم مسلمانوں کی کیا خامی ہے کہ ہم نے مغرب کی اندھی تقلید کی، بغیر سوچے سمجھے جو ہم نے دیکھا وہ لائف اسٹائل اپنا لیا، وہ تمام چیزیں اپنا لی اور اپنے دین سے دور ہو گئے۔ اور جب کوئی قوم اپنے دین سے دور ہوتی ہے، اپنے مذہب سے دور ہوتی ہے، تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ شعر بھی اقبال کا ہے، جواب شکوہ کا۔ اس میں بھی اسی بات کا درس دیا اقبال نے کہ مسلمان کو سب سے پہلے یہ پہچاننا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس وقت جب مسلمانوں کی حالت بالکل ناگفتگبا تھی، ترک اور عرب کا حال جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ ابتر سے ابتر ہوتا چلا گیا تھا۔ تو اس نظم میں دنیا اسلام میں اقبال جو ہے وہ اس بات کی مسلمانوں کو تاکید کر رہے ہیں کہ اسلام کو ہمیں فروغ دینا ہے، دین کو ہمیں اہمیت دینی ہے، اور اگر اپنی قوم کی ہم سلامتی چاہتے ہیں اور قوم کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اس شعر میں بھی اقبال نے یہی درس دیا کہ مسلمان کو متحد ہونا ہے۔ آیا سمجھ میں آپ کو؟ آپ نے مرکزی خیال لکھ لیا، لیکن اب آپ اس کو سمجھیں گے تو بآسانی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیجیے، اور ایک بات اس میں یہ بتائیے، فرقہ بندی۔ فرقہ بندی کیا ہے؟ آج ہمارے اندر کتنے فرقے ہیں، ہے نا؟ ہم ہیں مسلمان، لیکن مسلمانوں میں بھی مزید فرقے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے اقوام ہم پہ ہنس رہی ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمان پیس رہا ہے، چاہے شام ہو، چاہے چیچنیا ہو، چاہے بوسنیا ہو، ہر جگہ کے مسلمان۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے مذہب سے ہم دور ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے، ہمارے اندر غدار پیدا ہو گئے، ہم نے دین کو اپنے ہی ہاتھوں سے پامال کیا، لالچ میں، ہرس میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اسی بات کا یہاں پہ کیا کہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ اقبال جو آخری بات کہہ رہے ہیں نا، اگر یہی ہمارا عمل رہا، ہم ایسے ہی رہے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم راستے کی دھول بن جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ کو؟ تو سینٹرل آئیڈیا میں، مرکزی خیال میں علامہ اقبال نے یہ والی بات کہی کہ ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، یکجا ہونا ہے، اور مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ صحیح، کس بات کی گواہ ہے؟ کہ جن قوموں نے ایسا کیا، آپ ترک عرب ایک عرصے تک عروج پر رہے، مسلمانوں نے دنیا میں 800 سال حکومت کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کیوں سلطنتیں ہم سے چلی گئیں، ٹھیک ہے؟ آج جنوبی ایشیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، جنوبی ایشیا ہم سے چھین لیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی، اقبال نے اس وقت یہ بات کہی، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقبال کی ایک بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں نے عمل چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، متحد نہیں رہے۔ آج ہم میں کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہم نے اس میں راز کیا ہے؟ ہمیں جس راز کو جاننا ہے وہ راز ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو متحد کرنا ہے، اور اپنے دوسرے شعبے میں، تعلیمی شعبے میں، ٹیکنالوجی میں آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو یہ بات؟ تو یہ والا نقطہ آپ کو اقبال کا سمجھنا ہے۔ مرکزی خیال بھی میں نے دے دیا آپ کو، خلاصہ بھی دے دیا، اور ساتھ میں بچوں وضاحت بھی کر دی۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو تشریحات کراؤں گی۔ اور دوسری بات یہ، کاپی کا بار بار میں کہہ رہی ہوں، کاپیاں یقیناً آپ خرید چکے ہوں گے۔ علامہ اقبال کی جو نظم دنیا اسلام کا سارا کام میں کاپی پہ چیک کروں گی، ٹھیک ہے؟ اس وقت اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔